الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل کیونکہ سعودیہ میں آج جو ہے عرفات کا دن ہے اور حج اکبر بھی ہے، جمعے کا بھی دن ہے، اور وہاں پہ جو ہے آج حج کا خطبہ ہوگا، حج پڑھا جائے گا۔ تو آج ہم اسی کو یاد کرتے ہوئے ہم آخری جو خطبۃ الوداع تھا ہمارے پیارے نبی کا، جو آخری اور زندگی کا آپ کا ایک ہی اور آخری جو حج تھا، حج اکبر بھی تھا، اس میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم سنیں گے، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، ان کو لینے کی اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع عرفات و منی میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور و دستور ہیں۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آئیے اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں گا اور نہ اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری ہے، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اب اس میں آہستہ آہستہ اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان جو اپنی نسل کا، اپنے رنگ کا یا اپنے خاندان قبیلے کا، اپنے نسب کا اپنے ساتھ جو اٹیچ کرتا ہے، غرور اٹیچ کرتا ہے یا اپنی بڑائی اٹیچ کرتا ہے، اس کا یہاں رد کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم ایک مرد و عورت سے پیدا کیے گئے ہو اور تم سب آدم کی اولاد ہو، یعنی تم میں سے کوئی بھی کسی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی کوئی فضیلت نہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا اپنے نسب، رنگ، اس چیز کا بہت زیادہ غرور و تکبر ہوتا ہے، اس وجہ سے کئی سارے اور بھی معاملات ہوتے ہیں جس میں زندگی میں پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بچیوں کی شادی کی بات آتی ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے تو لوگ اپنے رنگ و نسب سے باہر نکلنے کو تصور ہی نہیں کرتے، حالانکہ بے شک ان کو کوئی بہترین مومن جو ہے دوسرے نسب میں مل رہا ہو۔ تو اس میں کئی ساری باتیں جس میں لوگ اپنے نسب کا جو ہے بہت زیادہ ان میں غرور و تکبر ہوتا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ تم میں جو ہے یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ کوئی کس خاندان نسب سے ہے، تم سب کیونکہ آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو اس کی بنیاد صرف پرہیزگاری، یعنی اسلام میں اگر کوئی فضیلت زیادہ فضیلت والا ہے، ہم کہتے ہیں نا سب برابر ہیں لیکن تقویٰ والے اوپر ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں وہ اوپر ہیں، تو فرمایا کہ تم میں اگر کوئی برتری کا کوئی معیار ہے کہ کرائٹیریا ہے تو وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ کوئی دنیاوی پیسہ نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ نسب نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہے، بھلے وہ کوئی عام موچی ہو، کوئی بھی مطلب اس کا پیشہ ہو، کوئی عام سیکیورٹی گارڈ ہو، کوئی بھی اس کا چھوٹا پیشہ دنیا میں سمجھا جاتا ہو، لیکن وہ پرہیزگار زیادہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اپنا دعویٰ کرتے ہیں خون یا مال کا، وہ سب میرے قدموں تلے ہے، وہ سب باطل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے
آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں، یاد رکھو اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ اس میں انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے تھوڑا۔ مجھے کوئی چیٹ پہ بتا دیں کہ میری آواز کلیئر ہے ابھی، اور پچھلا جو آپ لوگوں نے سنا ہے وہ کلیئر تھا؟ اوکے، چلیں ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم خطبۃ الوداع کے بارے میں سن رہے تھے، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ کیا فرمایا کہ دنیا میں گروہ قریش کو فرمایا کہ تم قیامت کے دن آنا تو یہ نہ ہو کہ تم اپنی گردنوں پہ دنیا کا مال اٹھائے ہوئے لاؤ۔ آج ہمارا یہی حال ہے، آج دنیا کا مال ہم اپنا ذرا گننا شروع کریں نا، اپنا حساب لگانا شروع کریں تو ہم حساب نہیں لگا سکیں گے، کپڑوں جوتوں کا ہی ہم حساب نہیں لگا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مال دنیا ہے، جو زمینوں کی صورت میں یا مختلف دنیا میں جیسے لیڈیز کو شوق ہوتا ہے سونا خریدنے کا یا ان چیزوں کا، تو کیا فرمایا قیامت کے دن آنا تو سامان دنیا اٹھا کے نہ لانا، سامان آخرت۔ سامان آخرت کیا ہے؟ آپ جو بھی نیکی آگے بھیجتے ہیں وہ سامان آخرت ہے۔ آپ کوئی جو ہے نا کوئی بھی کام کر لیں، تسبیحات آپ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں سامان آخرت۔ تو قیامت کے دن تو دیکھیں کہ قیامت کا سفر ہے تو قیامت کا ہی سامان ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ ہو تم دنیا کا سامان اٹھا کے لے آؤ، اگر ایسا ہوا تو اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی قبل از اسلام کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ اب پھر جو جاہلیت کی رسمیں تھیں جو قدیم اسلام میں لوگ کرتے تھے، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، خود سے کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرا لینا، اور جو بھی باطل رسمیں ہیں آج بھی ہمارے یہاں دیکھیے کہ ہندوستان کی کتنی ساری رسمیں پائی جاتی ہیں جو کہ باطل ہیں، جو کہ اسلام سے پہلے کی تھیں، جب یعنی ہندوستان کے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب کی تھیں، وہ تب اس سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ سب باطل ہیں، وہ سب میرے قدموں تلے رون دی گئی ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا خون کیا تھا تو وہ معاف ہے۔ میں اس سلسلے میں سب سے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربیع بن الحارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ عامر بن ربیع نے بنو سعد میں سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حزمل نے قتل کر ڈالا۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے عم محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، اور ان سب کا سب معاف اور کالا دم ہے۔ سود کے بارے میں فرمایا اور قتل کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے قبل اسلام کسی کا قتل کیا تھا تو وہ معاف ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کسی نے سود لیا تھا، جیسے پہلے لوگ لین دین کرتے تھے اس میں سود ہوتا تھا، فرمایا سود بھی جو ہے ہر سود معاف ہے دور جہالت میں جو کیا تھا۔ اور سب سے پہلے اپنے قتل، اپنے خاندان کے قبیلے کے شخص کا قتل بھی معاف فرمایا، اور اپنا جو سود تھا کسی کا آپ کے چچا محترم کا وہ بھی معاف فرمایا۔ فرمایا لوگو، تمہارے خون، جانیں، تمہارے اموال، تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے، اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اب مسلمان کا مسلمان پہ جان، مال، عزت، آبرو یہ سب حرام ہے۔ آپ بلا وجہ ناحق نہ کسی کا مال چھین سکتے ہیں، نہ کسی کی بے عزتی کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کی آبرو چھین سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو وہ ہم پہ حرام ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ اس دن کی حرمت، یعنی یہی 9ویں ذی الحجہ کا دن، عرفہ کا دن،
یہ اس دن کی جو حرمت ہے اور اس شہر کی جو حرمت ہے، جو حرم ہے یعنی مکہ ہے، اس کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب جو ہے واجب ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ تم عنقریب اللہ کے پاس جانے والے ہو، یعنی ہم سب عنقریب، ہمیں پتہ ہے ہماری موت آنے والی ہے، ہم ایک دن پیدا ہوئے تھے، اپنی ڈیٹ آف برتھ کو یاد کریں، اور پھر ہماری ایک ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہوگی، ہم اس دنیا سے وہ جلد جانے والے ہیں، جو یہاں کر کے جا رہے ہیں اس کا ہمیں محاسبہ ہوگا، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی آدمی کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے، نیز ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تو تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان کی سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو، اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اگر وہ اپنی نازیبا حرکت سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمہ ہے۔ اس میں اب عورتوں کے حقوق آ رہے ہیں آگے، جو آپ نے آخری خطبے پہ ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی کتنی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ عورتوں کا کیا حق ہے، عورتوں کو کیا کرنا ہے کہ وہ یعنی مرد کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی حفاظت کریں، اس کے یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر وہ کوئی ایسی بے حیائی کریں، کھلی بے حیائی سے مراد کیا ہے کہ کوئی آشنا بنا لیں، کوئی غلط کام کریں، بے حیائی والا کام کریں، تو پھر 3 چیزوں کی اجازت تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ ان سے بستر الگ کر دیں، سب سے پہلے یہ تھا کہ ان سے بستر یعنی الگ کر دیں، اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک، لیکن اگر کوئی اس سے بھی بڑا بے حیائی کا کام کرتی ہے، باز نہیں آتی، تو پھر ہلکی مار۔ اب دیکھیے ہلکی مار کتنی یعنی ایسی ہے کہ بدن پہ نشان بھی نہ پڑے، یعنی کیا ہے، بالکل یعنی ہاتھ ہلکا سا لگانا ہے جس سے نہ تکلیف ہو نہ بدن پہ نشان پڑے، یعنی جسٹ اس کا اظہار ہو کہ آپ ناگوار ہیں، اس چیز سے ناخوش ہیں، آپ یعنی اس کو ویسی محبت نہیں دے رہے، اس کا جس سے اقرار ہو۔ اور پھر اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر قرآن نے الگ ہونے کی اجازت دی، الگ ہونے کی صورت دی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو یعنی اسلام میں ایسا نہیں کہ ظلم کر کے ان کو مار کے آپ جو ہے ان پہ ظلم و ستم کا انہیں نشانہ بنائیں، بلکہ ایسا ہے کہ ایسی کوشش کی جائے، بستر الگ کر لیا جائے کہ جب وہ دیکھیں گی کہ وہ اس کی محبت میرے لیے ویسی نہیں رہی، وہ میری طرف جو ہے اب میرے سے اس کی محبت ویسی نہیں رہی، تو وہ خود ہی باز آ جائیں گی اس چیز سے۔ اگر ایسے نہیں آتی تو ہلکی بہت مار، یعنی جس سے بدن پہ نشان تک بھی نہ پڑے۔ اس سے لوگوں نے یعنی غلط چیزیں بنا لی ہیں، حالانکہ اسلام نے تو اس طرح کا دیا ہے کہ ایسا ہو کہ بالکل ناگواری کا جسٹ اظہار ہو رہا ہو، اس طرح کا ہو۔ اور پھر اگر وہ الگ نہ ہو تو قرآن میں لکھا ہے کہ پھر آپ طلاق لے لیں، بجائے اس کے کہ آپ ظلم و ستم کر کے اس پہ، جیسے آج ہمارے یہاں جاہل جہاں پہ لوگوں کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ عورت کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر وہ باز آ جائے تو تم اسے معاف کر دو، اگر اس نے کوئی غلطی کر لی ہے پاسٹ میں، تو اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ گئی ہے تو حسب دستور اس کا کھانا اور کپڑا مرد کے ذمہ ہے، تو عورت کی تمام تر ذمہ داری اس کے خاوند کے ذمہ ہے۔ خبردار، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہیں اور اس حیثیت سے ہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے انہیں حلال و جائز کیا ہے۔ تو اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ جو نکاح کے ذریعے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، اور نکاح ہمیشہ کا انہیں ایک رشتہ ہے، اللہ کو اس پہ گواہ بنایا جاتا ہے، تو کوئی عام رشتہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اس کو جو ہے چھوڑ دیں یا کوئی تکلیف پہنچائیں، بلکہ تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو اس وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، اس وجہ سے تمہارے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوا تھا۔ تو اس میں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یعنی اب دیکھیے کہ کنسسٹنٹلی کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شروع کے سال 2 سال اچھے رہیں پھر آپ اپنی روٹین پہ آ گئے، بلکہ ہمیشہ کا اچھا برتاؤ کرو، اور یہ کہ وہ تمہاری نگرانی میں۔ اب تمام رسپانسبلٹی عورت کی جو ہے نان و نفقے کی وہ مرد کی ہوتی ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ وہ تمہاری جو ہے نگرانی میں ہیں، تو تم جو ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کو حق میں وصیت جائز و نافذ نہیں۔ بچے کا نسب اس مرد سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی نسبت کی، یا کسی غلام نے اپنے کو کسی اور مالک کی طرح منسوب کیا،
اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، عاریت واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے۔ پس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو تمام جو شریعت کے مسائل تھے ان کو ایک کوزے میں بند کیا ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل آ گئے۔ وراثت کے بارے میں فرمایا کہ جو وراثت کے اسلام کے احکام ہیں، یعنی کس کو کتنا کتنا حق ملے گا، بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا۔ ہم الحمدللہ انشاءاللہ تفسیر میں یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، جس میں ہر ایک کا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کس کا کتنا کتنا حق ہے۔ وہ بتایا گیا کہ اس سے کے ذریعے سے اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بچے کا جو نسب ہے مرد سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو بدکاری ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس کا بچہ نہیں کہلائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی سے منسوب کیا جائے، جو جس کا غلام ہے اسی سے منسوب کیا جائے۔ اگر کسی اور سے کرتے ہیں تو ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ قرضہ، تمام جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور اسی طرح سے مزید احکام بیان فرمایا کہ کسی نے اگر جرم کیا ہے، جیسے زمانہ جاہلیت میں باپ جرم کرتا تھا، باپ نہیں ملتا تھا تو بیٹے کو پکڑ لیتے تھے، یا بیٹے نے کوئی جرم کیا تو اس کے باپ کو اٹھا لیتے تھے۔ یہ تمام چیزیں باطل ہیں، اسلام میں سے نہیں ہیں۔ جس کا قصور ہے اسی سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ کسی کی چیز بغیر اجازت نہ لی جائے، ہاں اگر وہ خوش دلی سے دے تو پھر لے لی جائے۔ لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، جو کچھ تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو کچھ خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ یعنی اتنے پیارے اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں غلاموں کے، اس سے پہلے کسی دور میں ایسے نہیں تھے۔ فرمایا مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمہارے جو غلام ہیں جو خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی ٹکٹا، ناک کٹا یا سیاہ فام حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے فرقہ واریت کا رد کیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو تم فرقے میں پڑ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ اور کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو مارنے لگو۔ کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اس دور میں اٹھا ہے جس میں یعنی آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں دہشت گردی اور کتنے سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ جو مسلمان کہنے والے خود کو مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر اسلام سے نہیں ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ایسا بالکل بھی نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی ہی گردنیں مارنے لگو۔ یعنی اس کا آغاز دیکھیے کہاں سے ہوا، واقعہ کربلا سے آغاز ہوا اس فتنے کا۔ واقعہ کربلا میں بھی دونوں طرف مسلمان تھے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ایک جو جنگ ہوئی تھی جس میں ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت عائشہ کا لشکر تھا۔ تو یہ تمام فتنے کا آغاز یعنی ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت عثمان کا جو قتل ہوا تھا اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ مسلمان آپس میں ہی یعنی جنگ پہ اور مارنے پہ آ گئے تھے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جس کی امانت ہے اس کو دے دی جائے۔ پھر فرمایا امیر کے حقوق جو ہوتے ہیں، یعنی اپنے جو لیڈر ہے آپ کا اس کے جو حقوق کیا ہیں کہ اگر وہ قرآن مجید کے مطابق قیادت کریں، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق کر رہا ہے تو اس کے اطاعت لازم ہے، بھلے وہ کوئی سیاہ حبشی تم پر ہو، یعنی وہ کیسا ہی ہو اگر وہ قرآن کے مطابق قیادت کر رہا ہے۔ تو آج تو دیکھیے کہ قرآن کا نظام اس طرح سے کہیں بھی قائم نہیں ہے۔ ہاں جیسے افغانستان میں بہت ساری 20 سال کی سٹرگل کے بعد وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ قرآن کے مطابق نظام قائم کیا جائے۔ البتہ یہ کہ ہمارا بھی نظام سوائے چند جو شقیں ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے علاوہ کچھ بھی قرآن مجید کے مطابق نہیں، یعنی جو بھی ناموس رسالت کے حوالے سے یا قرآن کی گستاخی کے حوالے سے یا حضور کی گستاخی کے حوالے سے کچھ قوانین ہیں، فار ایگزامپل 295C ہو گیا یہ وہ، ان کے علاوہ کوئی بھی ہمارا جو نظام ہے زیادہ تر وہ قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے، سوائے کچھ بیسک حقوق کے جو بھی سزائیں ہیں یا جو ہمارا معاشی نظام ہے وہ قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے اور میری سنت حدیث ہے۔ اور یہاں پہ کمپلیٹ مینشن نہیں کیا گیا، اور میرے آل ہیں، حضور کے جو آل ہے اس کا بھی ایک حدیث میں تذکرہ تھا کہ میں تمہارے بعد قرآن اور اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔
تو اس میں کیا فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر اسی وجہ سے ایک عظیم ذمہ داری آتی ہے، وہ منصب یعنی انسانیت کی رہنمائی کا منصب جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو پیغام حاصل ہوتا ہے ہم اسے دنیا تک پہنچائیں، دنیا کی رہنمائی کریں. اور کیا فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے مہر لگ جاتی ہے خاتم النبیین کی. یہاں پہ تمام ان فرقوں کا، احمدی ہیں یا جو بھی ہیں جو کہ ختم نبوت کا رد کرتے ہیں، ان تمام کا یہاں رد ہو گیا، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں. اس کے بعد نہ کسی اور نبی نے آنا ہے، نہ آ سکتا ہے، اور نہ کوئی امت ہے. اگر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت کے، تو وہ اسی امت آپ کے امتی بن کر آئیں گے اور آپ کی ہی شریعت کو نافذ کریں گے. پھر فرمایا میں ایک ایسی نعمت چھوڑے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ نہ ہو گیا. ہم نے تو دیکھیے کہ قرآن سے تو ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. جہاں احکام آ جائیں جہاد کے، منافقین کے، ہم اپنی لائف سے کچھ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو جب تک ہم اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو ہم یعنی اس کتاب کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو فرمایا میری کتاب کو اور میری سنت کو، دوسری روایتوں میں تھا قرآن کو اور میری آل کو مضبوطی سے تھام لینا. لوگوں اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین عرب پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے سے اس کی فرما برداری کی گئی تو اس پر بھی راضی رہے گا. تم اپنے دین کو اس شر سے بچا کر رکھنا. یعنی یہ کہ اب وہ سرزمین عرب پر تو شرک بت پرستی نہیں ہو سکتی دوبارہ سے، لیکن وہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں وہ تمہیں اپنی فرما برداری کا کہے گا، تو تم جو ہے اپنے دین کو اس سے بچا کے رکھنا. خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کو خوشدلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جنت کا فارمولہ دیکھیے کیا ہے، تمام فرائض بیان کر دیے. رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو، اپنی زکوٰۃ خوشدلی سے ادا کرو اور اللہ کے گھر کا طواف کرو. یعنی حج و عمرہ جس پہ استطاعت ہے، اور زکوٰۃ بھی وہی دے گا جس کی استطاعت ہے. البتہ نمازیں اور روزے تقریباً سب پر ہیں. اگر کوئی بہت یعنی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کو جو روزے رکھ نہیں سکتا، اس کے علاوہ یہ سب پہ فرض ہیں. اور اپنے امراء کی پیروی کرو. امراء یعنی جو آپ پہ لیڈرز ہیں، تو لیڈرز کا بھی قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم فیصلہ کر رہے ہوں تو ان کی پیروی کرو. یہ تمام امر اگر تم نے کر لیے تو تم اللہ کو راضی کر لو گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اے لوگو، نسی زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے سے کفار گمراہ ہوتے ہیں. وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال انہیں کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں. لیکن اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے. تو یہ جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، ان کو یاد کر لیں. ایک ہم گزار چکے ہیں ذی القعدہ، ایک ہم ابھی گزارے ہیں ذی الحج، اور ایک اس کے بعد آنے والا یعنی محرم یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ. اور اس کے علاوہ جو چوتھا مہینہ ہے جو کہ حرمت والا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ رجب ہے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حرمت کو قائم رکھنا، یعنی ان میں جو ہے بہت سارے حرام افعال ہیں، گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جنگ سے اور جہاد سے بھی، یعنی جو قتال وغیرہ ہے اس سے بھی ان میں بچنا چاہیے. خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھتے ہوں گے جو اسے اسی وقت سننے والے ہیں. تم لوگوں سے میرا متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی. یعنی اب ہم سب بھی اس پہ گواہ ہیں. دیکھیے اگر ہم اس کو سن رہے ہیں تو ہم سب بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا جو آپ کا فرض تھا، جو آپ کو عطا ہوا تھا، آپ نے وہ تمام پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے. اور دیکھیے کہ آج کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی حدیثیں، آپ کا کلام، آپ کا ایک ایک عمل محفوظ ہے اور ہم تک پہنچ گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ اللہ تو اس پہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا.
اور تمہاری آج نعمتوں پہ تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور پھر جو ہے یہاں سے یعنی دین کے کامل ہونے کی، اسلام کے آخری دین ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے ہم پہ مکمل ہونے کی یہ نشانی تھی۔ یہ جو ہے آپ کا حج کا خطبہ تھا۔ کئی ساری اس میں نصیحتیں ہیں، اگر ہم غور کریں تو آپ نے جو دین کی بیسک اور مین جو باتیں ہیں جس کی وجہ سے کئی سارے ایسے فتنے ہیں جو آج کے دور میں ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ دیکھیں کہ معیشت، معاشرت سے لے کے اور عمرہ، اور پھر اپنا جو افعال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وراثت کے مسئلے، کئی سارے مسئلے ہیں جو انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انہی احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم اسی خطبے کو ہی پکڑ لیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، تو ہمارے کئی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آج جو ہے سعودیہ میں عرفہ کا دن ہے، حج اکبر بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں عرفہ کا دن کل ہے، البتہ یہ کہ عرفہ کے جو بھی خصوصیت کے ساتھ اعمال ہیں، کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم ان کو بھی کریں۔ عرفہ کا دن جو ہے دعاؤں کا دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعاؤں یعنی مقبولیت کا یعنی دن ہوتا ہے۔ تو اس دن اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور کئی سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس دن جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم گنہگاروں کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ عز و جل جو بھی حج ادا کر رہے ہیں، جو بھی عرفات میں ابھی جا رہے ہوں گے، ان سب کے حج میں آسانی فرمانا، اللہ عز و جل ان کی حج کو مقبول کرنا، ان کی مغفرت فرمانا، اور ان سب کے صدقے میں ہم گنہگار جن کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، ہم سب کو بھی یا مالک و مولا ان کے صدقے میں بخش دینا، ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمانا۔ اللہ عز و جل ہمیں عرفہ کی برکتیں عطا فرمانا، اس کے صدقے میں اللہ عز و جل اس کا روزے کی توفیق عطا فرمانا، جس کے صدقے میں تو ہمارے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کو بخشے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان گنہگار قدموں سے عرفات میں جا سکیں، مالک و مولا تیری حمد و ثنا بیان کر سکیں، تیرے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ سکیں۔ اللہ عز و جل بار بار حج عمرہ کی سعادت عطا فرمانا۔ اللہ عز و جل آج ہم نے جو خطبے میں سنا، جو ہمارے پیارے نبی کا آخری خطبہ تھا، اس میں مالک و مولا ہم نے جو سنا، اسے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل تو ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما، ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ہمیں قبر کی سختی سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ عز و جل تمام مومنوں کو بخش دے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ عز و جل تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے۔ اللہ عز و جل قیامت کے روز ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے آب کوثر عطا فرمانا، ہمیں صراط پار کرا دینا۔ اے مالک مالک مولا جتنے بھی ذی الحجہ کی گھڑیاں باقی ہیں، جتنے دن باقی ہیں، ہمیں ان میں بھی تیرا بہترین ذکر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ عز و جل ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ اے اللہ عز و جل جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکی وقت کی کمی کی وجہ سے، اس کو میں بن مانگے عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان پہ خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا جو بھی معاشی تنگی اور برے حالات ہیں مالک و مولا، اس میں مالک و مولا جن کے روزگار تنگ ہیں ان پہ خصوصیت کے ساتھ فضل و کرم فرما۔ اللہ عز و جل، اے مولا عز و جل پاکستان میں، سلطنت پاکستان میں مالک و مولا نظام مصطفیٰ آ جائے، سود کی لعنت سے ہمیں خلاصی عطا فرمایا۔ مالک و مولا ہمیں اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا جو اسلامی نظام کی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی تمام کوششوں کو قبول فرما۔ اے مالک و مولا تو ہمیں مالک و مولا ہمارے پاکستان میں مالک و مولا نظام مصطفیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ مالک و مولا قرآن کا نظام دیکھنا نصیب فرما۔ مالک و مولا ہمارے آنے والی نسلوں کو ایک ایسا وطن عطا فرما جہاں پہ تیری بڑائی ہو۔ اے مالک و مولا قرآن بلند ہو۔ مالک و مولا اور پاکستان سے تمام دنیا میں اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔